والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں اجوف کے بارے میں پڑھا کہ اجوف وہ ورب ہے جس کا دوسرا حرف کمزور ہو۔ پھر اس میں ہم نے اجوف واوی کو پڑھا کہ وہ فعل جس کا دوسرا حرف واو ہو، اور میں نے عرض کیا کہ اجوف واوی کے قرآن پاک میں 116 روٹ اور مادے ذکر ہیں، جن سے تقریباً 5366 الفاظ بنتے ہیں، اور ان میں زیادہ استعمال ہونے والے 116 افعال میں یہ 3 فعل ہیں۔ کان جو 1388 بار مختلف شکلوں میں قرآن پاک میں آیا ہے، قام جو 553 بار مختلف شکلوں میں قرآن پاک میں آیا ہے، اور قال جو 1700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان کی کچھ مشقیں قرآن پاک سے کر لیتے ہیں تاکہ جہاں بھی یہ آئیں پھر ہمارے لیے ان کا ترجمہ کرنا آسان ہو۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ وہ 3 افعال جو قرآن پاک میں اجوف واوی کے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان میں لفظ قال، اس کے اوپر ہم مشق کرتے ہیں۔ آپ اس کی گردانیں اور اس کی مختلف شکلیں پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، جیسے دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ واو، اور اذ جب، قال کہا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، ربک آپ کے رب نے، کاف اٹیچ پرونون ہے، للملائکہ فرشتوں سے، انی ان خاص حروف میں سے بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ اور نائب۔ آگے پھر قالو، قالو یہ ماضی کا ہی تیسرا ورڈ، قال قالا قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلو کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من جو یفسدو فساد مچائے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفکو الدماء ویسفک الدماء اور وہ خون بہائے گا، ونحن اور ہم، حالانکہ ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک با کا معنی ساتھ، ہم تعریف کا آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کی۔ آگے پھر لفظ قال، قال اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، اس میں بھی ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ، وَإِذْ اور جب، قلنا قال قال قالو، قلت قلتما قلتم قلت قلنا اور جب ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو تم، امر ہے، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان دیکھیں اجوف کے جو زیادہ افعال استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک کانا بھی ہے، تو آپ کے سامنے وکان جس کا معنی ہونا، اور ہو گیا وہ، من الکافرین کافروں میں سے، قالا سے پھر آگے متکلم، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، قلتم یہ بھی فعل ماضی ہے، مخاطب، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتی نر اللہ یہاں تک کہ ہم دیکھیں، جہرہ اللہ کو آمنے سامنے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113، وقالت الیہود یہ قال سے مؤنث ہے، قالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، یہود جمع ہے اس لیے شروع میں قالت مؤنث آیا ہے، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى لیست نہیں ہے، النصارى نصارى علی شیء کسی چیز پر، یعنی یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، وقالت النصارى اور نصارہ کہتے ہیں، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز پر۔ اللہ فرماتے وہم حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں کتاب، یعنی یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں ہی غلط ہے، حالانکہ یہ قرآن اپنے پاس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کا یہ معاملہ ہے۔ آگے پھر دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 اور 36 میں پھر قالا کی مثالیں، وقالو یہ بھی ماضی میں جمع ہے، قال قالا قالو اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے، ایمان والوں کو کیا کہا، کونو
آپ نے لفظ کانا اجوف میں پڑھا، اسی سے امر ہے کن، کونا، کونو، ہو جاؤ تم ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودی لوگوں کو کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل، اللہ اپنے پیارے نبی سے فرماتے ہیں آپ کہیں، قل، یہ قالا سے امر ہے، قل قولا قولو، قل آپ کہیں، بلکہ ملت ابراہیم حنیفا، ملت یعنی اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، حنیفا جو بالکل یکسو اور موحد تھے، یعنی یہودی اور عیسائی بننے سے ہدایت نہیں ہے بلکہ ملت ابراہیمی کی اتباع میں ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ وما کان، یہ دیکھیں یہ بھی کانا، اور نہ تھے وہ، میں نے عرض کیا تھا کہ کانا کے معنی میں اصل ہے تھا، اور نہ تھے وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ آیت نمبر 36 میں بھی دیکھیں قالا سے، قولو، یہ امر ہے، قل قولا قولو، تم کہو آمنا باللہ، یہ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے کیا کہنا ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما، اور اس چیز پر، انزل الینا جو ہماری طرف نازل ہوئی یعنی قرآن پاک، وما، اور ان کتابوں پر، انزل جو نازل کی گئی، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 169 میں دیکھیں، ان تقولو، دیکھیں یہ تقولون تھا، ان ناصبہ ہے، اس کے داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی ختم ہو گیا، یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں بھی دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ، یہ قیل فعل مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کی یعنی آگے وقال الذین لا یعلمون، یہاں بھی دیکھیں بدیع السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 117۔ اب قالا کے بعد کانا کی بھی مثال دیکھ لیں، بدیع السماوات، بدیع بنانے والا، پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کون؟ اللہ کی ذات۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس پختہ بات ہے، یقول، یہ قالا سے فعل مضارع، وہ کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن، یہ کانا سے امر کا صیغہ ہے، کن، ہو جا، فیکون، یہ کانا سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزید آپ بھی افعال تلاش کریں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی چند متفرق افعال بھی اجوف واوی کے میں آپ کو دکھا کر ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جیسے پہلا ہے ہمارے پاس صوم، اس کا معنی ہے روزہ رکھنا، صوم یصوم، قال یقول کی طرح، اسی سے آپ گردانے بھی مکمل بنائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 13 بار اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 184، وَأَن تَصُومُوا، یہ فعل مضارع ہے، تَصُومُونَ تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی ختم ہوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیرن بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یہ مسافر کے لیے ہے، کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کا بھی سفر شرعی میں اختیار ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایسے ہی اجوف واوی میں سے ایک فعل ہے دام، دام یدوم، اسی سے ہے دائمن، ہمیشہ رہنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 9 لفظ آئے ہیں، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 75، الا مگر، ما دمت، ما جب تک، دمت آپ رہیں، علیہ اس پر، قائمن کھڑے، یعنی جب تک آپ اس پر کھڑے رہیں، یعنی جب ہمیشہ آپ اس پر کھڑے رہیں گے تو پھر یہ آپ کو آپ کا قرض واپس کرے گا۔ اجوف واوی کا ایک اور ورب ہے ذاق یذوق، قال یقول کی طرح، اس کا معنی ہے چکھنا، کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، سنتے رہتے ہیں آپ، یہ اسی اجوف سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ مؤنث کا۔ ذائقہ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 41 الفاظ آئے ہیں، جیسے یہاں فعل ماضی کا مؤنث کا صیغہ ہے، فذاقت، ذاق ذاقا ذاقو، ذاقت پس چکھا اس نے، وبال امریہا اپنے اعمال کا وبال۔ ایسے ہی اجوف واوی میں ایک ہے زال، زال یزول، زائل ہونا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 4 لفظ آئے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 46، لی تزول، لی کہ، تزول ٹل جائے، ہٹ جائے، زائل ہو جائے، منہ اس سے، جبال جبل کی جمع پہاڑ۔ ایسے ہی اجوف واوی میں سے ایک ہے بار، بار یبور، بے نتیجہ رہنا، ناکام ہونا، نقصان اٹھانا، جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29، تجارتن، تجارت ہے، لن تبور جو ہرگز نقصان نہیں اٹھائے گی، یعنی جو اللہ نے تمہیں تجارت بتائی نا، اس تجارت سے ہرگز تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ انہی الفاظ کی مزید
ایک ایک اور آپ مثال دیکھ لیں. فمن شہیدہ، فا چنانچہ، من جو، شہیدہ پائے، حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو، فلیصمہ پس چاہیے کہ روزہ رکھے. سام یصوم سے یصمہ. ایسے ہی سورہ ہود کی دامہ کی مثال، ما دامت السما، یہ دامہ ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جب تک السماوات آسمان و زمین رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ معاملہ ہوگا. ایسے ہی ذاقہ سے فلما ذاقا، پس جب ان دونوں نے چکھا یعنی آدم اور حوا علیہ السلام نے، کیا، الشجرہ درخت کو جس سے روکا تھا. ایسے ہی زالہ کی مثال، وَلَئِن زَالَتَا، البتہ اگر وہ دونوں زائل ہو جائیں، ہل جائیں، یعنی آسمان و زمین، ان امسکہما روک سکے گا ان دونوں کو، من احدن کوئی، من بعد اللہ کے بعد، یعنی اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کیا اللہ کے بعد انہیں کوئی روک سکتا ہے. ایسے ہی یبور، 12 یبوروں کی مثال، وَمَكْرُ أُولَئِكَ، اور ان لوگوں کی چالیں، ہوا یبور، وہ بے نتیجہ رہیں گے. یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. مزید آپ خود باوضو ہو کے قرآن پاک سامنے رکھ کے اجوف کے افعال کو تلاش کر کے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کا روٹ اور مادہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا معنی نہ معلوم ہو تو ڈکشنری میں اس کے معنی کو دیکھ کے ساری گردانوں کا ترجمہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا.